السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 220 آیت کے اوپر ہیں اور اس کی ایکسپوزیشن کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت شروع ہو رہی ہے فی الدنیا والآخرہ، کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت اور اس کے علاوہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ وہ تجھ سے دنیا اور آخرت کے متعلق اور یتامہ کے متعلق سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ان کے متعلق۔ تو یہ جو یتامہ ہے یہ عربی کا لفظ ہے، یہ ان بچوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جن کے والدین وفات پا چکے ہوں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جن کے رشتہ دار بھی دنیا میں ہوں لیکن اس کے باوجود وہ بے یار و مددگار ہوں۔ معاشرے کے اندر ایسے افراد جو بے یار و مددگار ہوں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جن کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والا نہ ہو، تو ان کو یتامہ بولتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے جو معاشرے میں بے یار و مددگار لوگ ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کل اصلاح لہم خیرن، کہ ان کی اصلاح کرنا تمہارے لیے خیر ہے، لوگوں کے لیے خیر ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے۔ اصلاح سے کیا مراد ہے؟ اصلاح سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ بے یار و مددگار ہیں سوسائٹی کے اندر، ان کو ایتھیکلی فائنانشلی سپورٹ کرنا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اپنی روزی روٹی کے قابل ہو جائیں۔ جو لوگ جن کے پاس سرپلس منی ہے وہ ان کا خیال رکھیں۔ اگر نظام نہیں ہے، قرآن کی حکومت کسی اسٹیٹ کے اندر نہیں ہے، جیسا کہ اسلامک ممالک جو ہیں ان کے اندر نہیں ہے، فقہوں کی حکومت ہے، تو کہتا ہے کہ پھر انڈیویجولی ایسا کوئی کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس سرپلس منی ہے وہ لوگ ان کے اوپر اپنا مال کھلا کریں، ان کے اوپر خرچ کریں اور ان کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی ایک وقت کی روٹی کھلا دی، اس سے خیر نہیں ہوتی۔ خیر یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو اس قابل بنا دیں کہ وہ اپنا روزگار یا اپنی معاشی سرگرمی خود کرنے کے قابل ہو جائیں، خود اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خیرات کے طور پر ایز اے چیریٹی ان کو دے دیا جائے تو وہ ان کی کوئی وقتی ضرورت پوری ہو جائے، اس سے فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو پھر ایک وقت کی کھانے کے بعد دوسرے وقت کے لیے پھر محتاج ہو جائیں گے۔ تو یہ تو وہ لوگ تو چلو کریں جن کے پاس پیسے کم ہیں، کوئی ایک وقت کی کھانا دے دی، لیکن جن کے پاس ویلتھ ہے، سرپلس منی ہے، وہ لوگ ان کا اس طرح سے انتظام کریں کہ وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے مستقل طور پر وہ اس قابل ہو جائیں اور پھر کسی سے مانگنے کی ان کو ضرورت نہ پڑے۔ یہ ہے اصلاح لہم، اور آگے خیرن کے الفاظ ہیں۔ یہ جو خیرن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے بھلائی کرنا، اس طرح سے ان کے ساتھ اچھائی کرنا، اس طرح سے مورلی اور فائنانشلی سپورٹ کرنا کہ معاشرہ جو ہے، جب ظاہر ہے وہ اپنے پاؤں پر جب کھڑے ہوں گے تو معاشرہ جو ہے با اختیار ہو جائے گا، ان لوگوں کے اندر بھی قوت آ جائے گی، خیر کے اندر اختیار آتا ہے، یعنی جو ان کا کھویا ہوا اختیار ہے، جو بے یار و مددگار لوگ ہو گئے جن کا اختیار کھو گیا، وہ ان کا اختیار واپس جائے۔ وہ اسی وقت جائے گا نا جب آپ فائنانشلی ان کو سپورٹ کریں گے، وہ اپنی معاشی سرگرمی خود کرنے کے قابل ہو جائیں، اپنی روزی روٹی خود کمانے کے قابل ہو جائیں، کسی سے پھر ان کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو خیر کے اندر یہ چیز آتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، ان کا جو سلیکشن ہے اللہ کا، وہ بڑا ہی بلند پایا ہے۔ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسے الفاظ کو ایسے اس کی صحیح مناسب جگہ پر اس انداز سے لا سکے، یہ انسانوں کا بس کا کام نہیں ہے، یہ اللہ نے یہ کیا۔ اور اس لیے قرآن کریم کے جتنا بھی یہ انداز اسلوب ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا اعجاز ہے۔ تو اب سمجھ آئی کہ قرآن کریم یہاں پر
خیر کا لفظ کیوں لے کر آ رہا ہے اور اصلاح کا لفظ کس لیے لے کر آ رہا ہے؟ اصلاح کا مطلب ان کی حالت بہتر بنا دینا، اور خیر کا مطلب اتنی بہتر بنا دینا کہ ان کے اندر اختیار آ جائے۔ اب سمجھ آئی کہ یہ دو الفاظ بڑے اہم ہیں۔ اور آگے قرآن کریم کہہ رہا ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہتا ہے کہ اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، یہ اسی سے، یہ جو تخالطوہم اسی سے مخلوط بنا ہے، مکس کر لینا، اپنے ساتھ ملا لینا، تو آپس میں جیسے ہم رہتے ہیں، کہتا ہے ایسے اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو مل جل کر، کہتا ہے اگر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو۔ ساتھ ملانے سے کیا مراد ہے؟ کہ تم جو معاشی سرگرمی کر رہے ہو اس کے اندر تم ان کی کوئی گنجائش بنا کے ان کو اپنے سیٹ اپ میں لے کر آؤ کہ وہ بھی ان کو کام مل جائے گا۔ یہ اس کے میننگ بنتے ہیں۔ سوسائٹی کے اندر لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو پھر اپنے ساتھ ملا لینا، اس سے پھر تمہارا بزنس بھی بہتر ہو جائے گا، ان لوگوں کو بھی روزگار مل جائے گا۔ تو اس طرح سے، کیونکہ یہ چیز سمجھ لیں کہ دین کے اندر چیریٹی نہیں ہے، چیریٹی مذہب کے اندر ہوتی ہے۔ تو ایز اے رائٹ دینا، دین کہتا ہے ایز اے رائٹ دیں، چیریٹی دیں گے کہ ان کے اندر پھر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوگا، ان کی جو عزت نفس ہے، ایگو ہے، وہ متاثر ہوگی، اس سے وہ پھر کوئی بلند پایا انسان نہیں بن سکتے، بیکاری بنیں گے۔ قرآن کریم لوگوں کو بیکاری نہیں بناتا، بیگرز نہیں بناتا، وہ کہتا ہے کہ جو ضرورت مند ہیں، بے یار و مددگار ہیں، ان کو ایز اے رائٹ دو تاکہ وہ ان کی ایگو بھی بحال رہے، وہ اپنی معاشی سرگرمیاں کر کے اپنا روزگار خود کما سکیں، کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو وہ کہتا ہے اس طرح ان کو اپنے ساتھ ملا لو۔ تو یہ چیز آگی سمجھ کے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، کہتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں۔ جیسے تم اپنے بھائیوں پر کوئی ان کا کوئی کام کر دیتے ہو، ان کے کسی کام آ جاتے ہو، تو تم ان کے اوپر کوئی احسان تو نہیں جتاتے۔ یہ عربی کا لفظ جو احسان ہے، اس کے اندر وہ والا احسان نہیں ہے جو ہم کسی کا کام کر دیں تو پھر مقابلے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کر وہ ہمیں کوئی ریوارڈ دے دے۔ تو قرآن کریم کا جو احسان ہے، وہ احسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر حسن ہو، بیلنس ہو، خوبصورتی ہو۔ یعنی آپ اگر کسی کے کام آگے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے آپ کوئی ریوارڈ چاہو، کوئی صلہ چاہو، تو بغیر ریوارڈ یا صلہ کے ان کی ہیلپ کرو۔ تو جیسے تم اپنے بھائیوں کی کرتے ہو، ظاہر ہے جو اپنے بھائیوں کی کوئی ہیلپ کرتا ہے تو وہ خلوص سے دل سے کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تو مقابلے میں وہ کوئی ڈبل کر کے مجھے واپس کرے، یہ نیت نہیں ہوتی۔ تو کہتا ہے اسی طرح یہ جو یتامہ ہیں، جب تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو گے تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کی ایسی مدد کرو، ایسے ہی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو جیسے تم اپنے بھائیوں کی کرتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو دیکھا کہ قرآن کریم کس انداز سے چیزوں کو پیش کرتا ہے، کس طرح سوسائٹی کے افراد کو کتنا بلند پایا سوچ کا حامل بناتا ہے، کتنی بلندی پر لے کر جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا یہ جو انداز ہے آپ کو مذہب کی کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں ملے گی۔ تو آگے کہتا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، وہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مفسد کو بھی جانتا ہے اور مصلح کو بھی جانتا ہے۔ مفسد کون ہوتا ہے؟ جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے۔ یہاں پر مفسد کس کو قرآن کہہ رہا ہے؟ اب غور کریں کیوں کہہ رہا ہے اور کس جگہ پر لفظ مفسد لے کر آیا ہے۔ جو لوگ اپنا مال کھلا نہیں رکھتے، جو لوگ یتیموں کے اوپر اپنا مال کھلا نہیں رکھتے، جو لوگ یتیموں کی ضروریات کو، یتامہ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، جو لوگ یتامہ کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کرتے، وہ لوگ دولت کو چند ہاتھوں میں یعنی قید رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے پاس دولت نہ چلی جائے، دولت چند ہاتھوں میں رہے، اس سے پوری سوسائٹی بیمار ہو جاتی ہے، معاشی بحران کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم اس کو فساد بول رہا ہے، اور ایسے لوگ جو دولت کو چند ہاتھوں میں اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، قرآن ایسے شخص کو مفسد بولتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کہاں پر یہ لفظ لے کر آ رہا ہے مفسد۔ ایک تو مفسد وہ ہوتا ہے نا جو
بد امنی کرے، فساد پھیلائے، جو جس طرح کوئی جھگڑا کرے، وہ بھی اس کے لیے بھی مفسد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر تو اس کے لیے استعمال کر رہا ہے قرآن کریم، جو دولت کو سمیٹ کر اپنے پاس رکھ لے پھر کسی ضرورت مند کو نہ دے، تو یہ بھی مفسد ہے، اس لیے کہ اس کا یہ جو عمل ہے یہ لوگوں کو بیکار رکھ رہا ہے۔ جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں معاشرے میں، اپنی ان پٹس دے سکتے ہیں، ان لوگوں کو پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے دے رہا ان کا یہ عمل، اس لیے ایسا شخص جو ہے وہ قرآن اس کو مفسد بول رہا ہے۔ تو آگے کہتا ہے کہ مصلح، قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ مصلح کو بھی جانتا ہے۔ مفسد میں نے بتایا کون ہوتا ہے، اور آگے کہتا ہے مصلح کو بھی جانتا ہے۔ مصلح کون؟ جو اصلاح کرتا ہے، جو ان یتامہ کے حالات کو بہتر کرتا ہے، جو ان کے حالات کو بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے، ان کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، ان کو معاشی سرگرمی میں اپنے ساتھ ملا کر ان سے ان پٹ لیتا ہے، ان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنی روزی روٹی خود کما سکیں، تو یہ قرآن کریم اس کو مصلح بول رہا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ یہاں پر مفسد کسے کہا جا رہا ہے اور مصلح کسے کہا جا رہا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، لیکن نہیں، وہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالا، بلکہ یہ جو ضابطے دیے ہیں جو ابھی اس آیت کے اندر بھی آ رہے ہیں اور پورے قرآن میں آ رہے ہیں سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے، کہتے ہیں یہ ضابطے ہم نے اس لیے دیے ہیں تاکہ تم مصیبت سے، ہر قسم کی پریشانی سے نکل جاؤ، جتنے بھی مسائل مشکلات ہیں سوسائٹی کے، ان سے تم نکل جاؤ، باہر آ جاؤ، ان سے باہر آ جاؤ۔ کیسے آؤ گے؟ یہ جو کہتا ہے ضابطے ہم تمہیں دے رہے ہیں، جب ان ضابطوں کی روح سے تم ایک نظام ڈیولپ کرو گے اسٹیٹ کی سطح کے اوپر، تو پھر یہ کیا ہوگا کہ تم ان مشکلات سے باہر آ جاؤ گے۔ تو جب اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نظام جو ہے اسٹیبلش ہو جائے گا، ایسا معاشی سسٹم، تو پھر کیا ہو جائے گا کہ جو ضرورت مند ہوں گے ان کو مل جائے گا اسٹیٹ کی طرف سے۔ اسٹیٹ وہ چیز کہاں سے لے گی؟ جن لوگوں کے پاس سرپلس منی ہے ان لوگوں سے لے گی، اور ان لوگوں کو دے گی جن کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس طرح سوسائٹی میں بیلنس پیدا ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے ایسا نظام بناؤ، اگر یہ نظام نہیں ہے اسٹیٹ کی سطح کے اوپر تو انڈیویجولی یہ کرو، لیکن اس میں بھی ایز اے چیریٹی نہیں، ایز اے رائٹ دو۔ جب اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نظام بن جائے گا، قرآن کی حکومت قائم ہو جائے گی، پھر وہ نظام جو ہے جن لوگوں کے پاس سرپلس منی ہے ان لوگوں سے وہ زائد ضرورت جو ہے وہ اپنی ضرورت کا رکھ لیں گے، جو ضرورت سے زائد ہے وہ اس نظام کو دیں گے۔ وہ جو سسٹم ہوگا وہ اس کو لے کر آگے ضرورت مندوں میں اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دے گا، ان کی ضرورت کے مطابق تقسیم کر دے گا۔ تو یہ ہے جی قرآن کریم کا نظام، اس کا معاشی نظام کہہ لیں، اس کی روح سے ریاست کا نظام کہہ لیں، تو یہ نظام ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ نے یہ تمہیں ضابطے دے کر ان تمام مشکلات سے نکلنے کا حل بتا دیا ہے، یہ ہے اس آیت کے اندر۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ جو ہے وہ اس کا جو اقتدار ہے وہ بڑا غالب ہے، غلبے والا اس کا اقتدار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے قانون کو تم نافذ کر دو تو پھر یہ رزلٹ برآمد نہ ہو، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غلبے والا خدا ہے، عزیز، غلبے والا، اقتدار والا۔ جب اس کے قوانین کو تم کسی بھی اسٹیٹ کی سطح کے اوپر امپلیمنٹ کر دو گے، ان کو غالب کر دو گے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ افراد جو ہیں اس طرح سے وہ پھر بے یار و مددگار رہ جائیں، یا ان کی وہ اپنی ان پٹس نہ دے سکے، سوسائٹی پروگرس نہ کر سکے، پھر یہ نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی ضروریات بھی پوری ہوں گی، وہ اپنی ان پٹس بھی دیں گے، سوسائٹی پروگرس بھی کرے گی۔ تو اس کے جو قوانین ہیں وہ غلبے والے قوانین ہیں، بشرطے کہ تم ان کو اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نافذ کرو۔ تو اگر نافذ نہیں کرو گے، یہ کتاب میں بند پڑے رہیں گے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آگے کہہ رہا ہے حکیم، یعنی ان اللہ عزیز الحکیم، عزیز کی میں نے بتائی، اور آگے کہتا ہے حکیم، کہتا ہے ہمارے جتنے بھی قوانین ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ بلا سوچے سمجھے ہوں، کہتا ہے ریزن پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے،
فلسفی پر مبنی ہے۔ وہ حکمت، ریزن، فلسفی کیا ہے؟ انسانیت کی ویلفیئر، اور اس میں کوئی مخصوص قوموں کی یا گروہوں کی نہیں، صرف مسلمانوں کی نہیں، پوری انسانیت کی۔ کہتا ہے ہمارے قوانین ایسے ہیں کہ جب تم ان کو ریاست کی سطح پر امپلیمنٹ کر دو گے تو تمام انسانیت کے لیے یہ جو غلبے کا بھی باعث ہوں گے، اور ان کے لیے یعنی حکمت کا باعث بھی ہوں گے، کہ یہ ان کے اندر اتنی ریشنلی اتنی اس کے اندر چیزیں ہیں کہ اگر ان کو تم نافذ کر دو تو سب کو ویلفیئر ملے گی، سب کو فائدہ ہوگا، سب لوگوں کا اس کے اندر فائدہ ہوگا، جن لوگوں کے پاس سرپلس منی ہے اور جن کے پاس ضرورت کا نہیں ہے، ساری سوسائٹی کے لوگ بیلنس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ کہتا ہے ہم نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی ریزننگ کے ساتھ تمہیں یہ اپنے احکام دیے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بلا سوچے سمجھے یا ایز اے ڈکٹیٹر تمہیں دے دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہمارا جو غلبہ اور اقتدار ہے وہ ریزن پر مبنی ہے، وہ دھوس پر مبنی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ غلبے کے اندر، اقتدار کے اندر دھونس آ جاتی ہے، جبر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جبر نہیں ہے، حکمت ہے، ریزننگ ہے۔ تو ہم نے ایک ریزننگ کے تحت تمہیں یہ جتنا بھی اصول اور ضابطے دے رہے ہیں وہ ایک ریزن پر مبنی ہے۔ تو امید ہے یہ جو آیت ہے آپ کو قرآن کریم کا یہ جو معاشی نظام ہے، ریاست کی سطح کے اوپر جو ایک حکومت کا جو ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، اور اگر کسی ریاست میں حکومتی سطح کے اوپر یہ قوانین نافذ نہیں بھی ہیں، تب بھی انڈیویجولی اتباع جب آپ قرآن کی کرتے ہوئے یہ چیز کریں گے تو پھر بھی معاشرے میں کافی بہتری آ سکتی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ اس سے آپ کے اوپر قرآن کریم کے اور دنیا کے حقائق جو ہیں وہ واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ شکریہ۔